باپ اور بیٹا روح القدس کے نام پر آمین۔ اخبار کی کتاب میں الہی پرستش کی رسومات، قوانین، قربانیوں اور عبادات کے دستور درج ہیں۔ خدا پاک ہے اور اپنے ایمانداروں کو اپنی مانند پاکیزگی کی دعوت دیتا اور تقاضا کرتا ہے۔ کتاب کے 2 بڑے حصے ہیں، ابواب 1 سے 10 قربانیاں اور کہانت، ابواب 11 سے 27 پاکیزگی کے ضابطے۔ اخبار کی کتاب اس کا پہلا باب، سوختنی قربانی۔ اور خداوند نے موسیٰ کو بلایا اور حضوری کے خیمہ سے اس سے کہا کہ بنی اسرائیل سے خطاب کر اور ان سے کہہ کہ ہر شخص جو تم میں سے خدا کے لیے چوپایوں میں سے قربانی لائے تو گائے بیل یا بھیڑ بکری کی قربانی لائے۔ اگر اس کی گائے بیل کی قربانی سوختنی ہو تو بے عیب نر ہو۔ اسے حضوری کے خیمہ کے دروازہ کے پاس لائے تاکہ خداوند کے آگے منظور نظر ہو، اور سوختنی قربانی کے سر پر اپنا ہاتھ رکھے اور اس سے وہ کفارہ کے لیے مقبول کی جائے گی۔ بعد ازاں وہ خدا کے سامنے اس بچڑے کو ذبح کرے اور ہارون کے بیٹے جو کاہن ہے خون کو لیں اور اسے مذبح پر جو حضوری کے خیمہ کے پاس ہے گردا گرد چھڑکیں، اور وہ سوختنی قربانی کی کھال کھینچیں اور اس کے جوڑوں کے ٹکڑے ٹکڑے کریں، اور ہارون کے بیٹے جو کاہن ہیں مذبح پر آگ رکھیں اور اس پر لکڑی ترتیب سے چنیں، اور ہارون کے بیٹے جو کاہن ہیں اس کے کٹے ہوئے ٹکڑوں کو اور سر کو اور چربی کو آگ پر جو مذبح پر ہے ترتیب سے رکھ دیں، اور اس کی آنتڑیاں اور اس کے پاؤں پانی سے دھوئے جائیں، اور کاہن سب کچھ مذبح پر جلائیں کہ یہ سوختنی قربانی اور خداوند کی خوشنودی کے لیے آتشین خوشبودار قربانی ہوگی۔ اور اگر اس کی قربانی بھیڑ یا بکری کے گلے سے سوختنی قربانی ہو تو وہ بے عیب نر لائے اور اسے مذبح کے شمال کی طرف خداوند کے آگے ذبح کرے، اور ہارون کے بیٹے جو کاہن ہیں اس کے خون کو مذبح پر اس کے گردا گرد چھڑکیں، اور وہ اس کے جوڑوں کے ٹکڑے ٹکڑے کریں اور اس کا سر اور چربی الگ کریں، اور کاہن انہیں مذبح کی آگ پر کی ترتیب سے چنی ہوئی لکڑیوں پر رکھیں، اور وہ اس کی آنتڑیاں اور اس کے پاؤں پانی سے دھوئیں، اور کاہن ان سب کو چڑھائیں اور مذبح پر جلائیں کہ یہ سوختنی قربانی اور خداوند کی خوشنودی کے لیے آتشین خوشبودار قربانی ہوگی۔ اور اگر اس کی قربانی خداوند کے لیے سوختنی قربانی پرندوں سے ہو تو اس کی قربانی قمریوں یا کبوتر کے بچوں کی ہوگی، تو کاہن اسے مذبح پر چڑھائے اور اس کا سر مروڑ دے، تب اسے مذبح پر جلائے اور اس کا خون مذبح کے کنارے پر نچوڑے، اور اس کے پوٹے کو علاشہ سمیت نکال کر مذبح کے مشرق کی طرف راکھ کی جگہ پر ڈال دے، اور اس کے دونوں بازوؤں کو چیرے مگر الگ نہ کرے،
اور کاہن اسے مذبح پر لکڑیوں کے اوپر آگ پر جلائے کہ یہ سوختنی قربانی اور خداوند کی خوش نمودی کے لیے آتشین خوشبودار قربانی ہوگی۔ آمین۔ خداوند کا پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا باعث برکت ہو۔ خداوند تیرا شکر ہو۔ آمین۔ اخبار کی کتاب اس کا پہلا باب کی پہلی تا 3 آیت میں لکھا ہے، اور خداوند نے موسیٰ کو بلایا اور حضوری کے خیمہ سے اس سے کہا کہ بنی اسرائیل سے خطاب کر اور ان سے کہہ کہ ہر شخص جو تم میں سے خدا کے لیے چوپایوں میں سے قربانی لائے تو گائے بیل یا بھیڑ بکری کی قربانی لائے۔ اگر اس کی گائے بیل کی قربانی سوختنی ہو تو بے عیب نر ہو، اسے حضوری کے خیمہ کے دروازہ کے پاس لائے تاکہ خداوند کے آگے منظور نظر ہو۔ آمین۔ پہلے باب کی پہلی آیت، عہد عتیق میں حسب ذیل قربانیاں چڑھائی جاتی تھی۔ الف سوختنی قربانی جس میں ذبیحہ آگ میں جلایا جاتا تھا، بے سلامتی کی قربانی، جیم تکسیر کی قربانی، دال خطا کی قربانی۔ عہد عتیق کی سب قربانیاں خداوند یسوع مسیح کی قربانی کی پیش نشان تھی۔ عبرانیوں باب 9 اور 10 میں لکھا ہے۔ باب پہلے کی 3 آیت، سوختنی قربانی وہ تھی جس میں سارا جانور آگ میں جلایا جاتا تھا، یعنی خدا کے سامنے وہ اس طرح گزارنا چاہتا تھا کہ خدا کی عزت اور جلال کے لیے وہ سارے کا سارا بخارات بن کر اوپر کو اڑ جاتا تھا اور انسان کے لیے اس میں سے کچھ نہ بچتا تھا۔ آمین۔